ایک کہاوت ہے نا کہ جن کی طبیعت تماچا مانگ رہی ہو انہیں اچھا لہجہ کہاں سمجھ آتا ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں جو اعلیٰ حضرت کے نام سے روٹیاں سیکتے ہیں، انہی کو ہی غلط بولتے ہیں اور پھر ہم سے امید کرتے ہیں کہ ہم ان سے اچھے لب و لہجے سے بات کریں، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، تو آپ لوگ یہ بات دل پہ مت لیجئے گا۔ خیر، کافی سارے بھائی کامنٹ کیے تھے کہ عرس رضوی کے لیے ریئیکشن ویڈیو بنائیں، تو ویڈیو ہمارے لیے اسپیشل تو ہے ہی ہے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہمارا اصل میں عقیدہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، فاضل بریلوی کیا تھے۔ لوگ آج کل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر بلا وجہ گرد ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو ایسے لوگوں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ہمارے امام کے شخصیت ہے۔ ایک بات اور بتا دوں کہ میں اپنی طرف سے تو کوشش کرتی ہوں کہ کم وقت میں آپ لوگوں تک بات پہنچے، بھی کبھی کبھار ویڈیو تھوڑا لانگ ہو جاتا ہے، تو آپ لوگ اپنا قیمتی وقت میں سے کچھ وقت اس ویڈیو کو دیجیے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، آخر تک ضرور بنے رہیے۔ عرس رضوی کے موقع پر یہ ویڈیو ہے، تو شان اعلیٰ حضرت پر ایک کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ آج کی یہ کانفرنس امام احمد رضا کانفرنس کے نام سے انعقاد پذیر ہے، اور مقصد صرف اتنا ہے کہ بتایا جائے کہ اصل میں ہمارے امام کی شخصیت ہے کیا۔ پہلے سب سے یہ بات سن لیں کہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت کسی سلسلے کے پیشوا نہیں، صرف کسی سلسلے کے پیشوا نہیں، وہ تو اہل سنت کے امام ہیں۔ تو وہ اہل سنت کی امام ہے تو انہیں اسی زاویہ نظر سے دیکھا جانا چاہیے جو ان کی حیثیت ہے، اور وہ مجدد ہیں اپنے وقت کے، انہوں نے تجدید کی ہے دین کی، تو ان کے تجدیدی کارناموں کو دیکھا جائے گا۔ عزیز بھائی، امام اہل سنت مولانا امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ 1856 کو بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ ان کے جو بڑے تھے وہ بہت بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے۔ لاہور کا جو شیش محل ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خاندان کی ملکیت رہا ہے۔ بریلی کا شہر اعلیٰ حضرت کے بڑوں نے فتح کیا تو وہیں قیام پذیر ہو گئے۔ ان کے پردادا دنیاوی عہدے چھوڑ کر ایک درویش کے ہاتھ پہ مرید ہوئے، تو پھر سارا گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور عاشقوں سے بھر گیا۔ 1856 میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے ہیں، 1921 میں آپ نے وصال فرمایا ہے۔ سن ہجری کے حساب سے آپ کا 99واں عرس اس وقت منایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد گرامی سے تعلیم حاصل کی، اس دور کے مقتدر علماء کے سامنے بیٹھ کر باقاعدہ پڑھا۔ اللہ کریم کا یہ قانون ہے کہ جس بندے سے کوئی کام لینا ہوتا ہے نا، اس کی خود حفاظت فرماتا ہے، یہ قانون ہے اس کا۔ اللہ جسے چن لیتا ہے نا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جس کو چن لیتا ہے خود بخود اس کی پھر حفاظت بھی فرماتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک پڑھ گئے۔ 6 سال عمر مبارک تھی جب منبر پہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھنا شروع فرما دیا، اور آپ کی عمر 13 سال ہوئی جب تمام علوم سے آپ نے فراغت پائی۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا بسیرا تھا، ہم پاکستان بن گیا ہے، پاکستان میں آ گئے، آزاد ہیں بالکل دین پر عمل کرنے میں، لیکن ابھی بھی بہت ساری ہندوانہ رسمیں، مشرکوں کی بہت ساری باتیں یہاں لوگوں کے نظریات میں، عقائد میں، معاملات میں معاذ اللہ شامل ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوؤں کے ساتھ وقت گزارتے تھے، لیکن ڈٹ کر ان کا مقابلہ فرماتے تھے۔ ان کا اصل میدان یہ تھا کہ وہ اپنے وقت کے مجدد تھے، دین کے حوالے سے جب بھی کوئی گرد اڑاتا تھا تو فاضل بریلوی اس کا مقابلہ فرمایا کرتے تھے، کیونکہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ یہ علوم کی قسمیں ہوتی ہیں، علوم کی سمجھانے کے لیے صرف عرض کرتا ہوں، اس طرح ایک آدمی ناک کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے تو وہ معدے کی دوائی نہیں دے پاتا، اور جو آدمی آرتھوپیڈک سرجن ہوتا ہے وہ آنکھوں کی دوائی نہیں دیتا۔ یہ مختلف سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 70 سے زیادہ علوم جانتے تھے، 70 سے زیادہ علوم پر ماہر تھے، اور یہ حسن عقیدت نہیں، 30 کے قریب پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے گئے، اور دنیا کی یونیورسٹیاں
حتیٰ کہ نیو یارک امریکہ نے فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے سائنسی نظریات کو تسلیم کیا ہے۔ پچھلے سال ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا مضمون روزنامہ جنگ میں چھپا تھا، پاکستان کے روزنامہ جنگ میں، آپ کے سب سے بڑے سائنسدان کا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس نے لکھا تھا کہ میں اپنی زندگی میں جس عالم سے متاثر ہوں وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ہیں، اور اس نے کہا تھا وہ میری پیاس بجھاتے ہیں، میں جو علوم چاہتا تھا کہ مجھے قرآن و سنت کے ساتھ سائنسی علوم ملیں، وہ جب میں نے فاضل بریلوی کو پڑھا ہے تو میرے وہ پیاس میری بجھ گئی ہے، مجھے ہر چیز وہاں سے میسر آ گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت مقابلہ فرما، ہم لوگ نا مرعوب ہو جاتے ہیں، ہم پر روب چلتا ہے، ڈاکٹر کا بھی، انجینئر کا بھی، لوگ فٹافٹ کہتے ہیں جی سائنس کہتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں۔ ایک تازہ فتنہ ہے، یہ کچھ ملنگوں نے، کچھ صوفیاء نے اور کچھ جاہل ادیب اور شعراء، وہ کہتے ہیں جی سارے اسی کو مانتے ہیں۔ ہمارا ایک سابقہ وزیر اعظم بھی چلا گیا ہندوؤں کی ہولی میں، اور بھی کئی لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ فاضل بریلوی کا پڑوس تھا ہندوؤں کے ساتھ، تو کسی شخص نے کہا کہ ہندو ہولی کے موقع پر مٹھائی بانٹتے ہیں، ہم نے اپنے علماء سے یہ سنا ہے کہ کافر کا ذبیحہ حرام ہے، تو مٹھائی کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو جانور ذبح کر کے ڈالی جائے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ تو فاضل بریلوی سے سوال پوچھا کہ حضور ہولی کے موقع پر جو وہ مٹھائی بانٹتے ہیں، پرساد دیتے ہیں، تو وہ لینی جائز ہے؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ ان کا مذہبی تہوار ہے، مسلمان ایک جداگانہ قوم ہے، یہ اپنے مذہبی تہوار منائیں گے، یہ 11ویں کا لنگر کھائیں گے، میلاد کا لنگر کھائیں گے، حلال چیز کھائیں گے، لیکن ہندوؤں کی ہولی کے موقع پر جو مٹھائی بانٹی جائے گی اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ بھئی جو مٹھائی گھر آ رہی ہے جب اس سے منع فرما رہے ہیں، اور وہاں ہندوؤں کا غلبہ تھا، بریلی میں کثرت تھی، لیکن ڈٹ کر کے بات فرمایا کرتے۔ ایک ہندو آپ کے پڑوس میں رہتا تھا اور بڑا امیر کبیر تھا، تو اس نے کہا میں گائے نہیں ذبح کرنے دوں گا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں تو ذبح کرنے دے گا؟ میرے رسول پاک نے جب پسند فرمائی ہے اور حضور نے اجازت دی ہے تو ہم تو ذبح کریں گے۔ اس نے کہا نہیں کرنے دوں گا، تو اعلیٰ حضرت نے ذبح فرمائی، رات کو خنجر لے کے مارنے کے لیے آ گیا۔ اعلیٰ حضرت کے مکان کی دیوار بھی گری ہوئی تھی، تو وہ خنجر لے کے سین میں لیٹے تھے، مارنے آ گیا، چیختا ہوا واپس چلا گیا۔ صبح نماز پڑھ کے رضا مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو دوڑا ہوا آیا، قدموں میں گر گیا، اور میں کہا چل دوڑ جا۔ کہنے لگا میری سنو تو صحیح میرے ساتھ رات کیا ہوا۔ فرمانے لگے بس جا نا، تجھے کہا ہے نا دوڑ جا۔ کہا سنو تو صحیح۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے چل پھر بتا مسلمانوں کو کیا ہوا۔ کہنے لگا رات جب میں آپ پہ حملہ کرنے آیا ہوں تو شیر آپ کے گرد پہرا دے رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمانے لگے جس رب رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر میں یہاں پہرا دیے بیٹھا ہوں، اور جن کے دین کی میں تبلیغ اور پرچار کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال تھا وہ مجھے لوارث چھوڑ دیں گے؟ تو میری حفاظت ہی نہیں کریں گے؟ اعلیٰ حضرت نے ڈٹ کر ہم لوگ بڑی جلدی، اب ایک ڈاکٹروں نے نئی بات شروع کی ہے، وہ کہتے ہیں کزن میرج نہ کرو۔ کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے نا، 2 4 5 سال کا بچہ ہے، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس نے کہا جی بچے کے دل میں سوراخ ہے، تو ڈاکٹر سوال پوچھتے ہیں کہ کزن میرج تو نہیں؟ اس سے کیا ہوتا ہے جی؟ کہتے ہیں اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سنیے نا آپ نے یہ بات۔ اچھا ہمارے لوگ منع ہی نہیں کرتے ڈاکٹر کو، اس کو سمجھاتے ہی نہیں۔ ہم 2 منٹ کے لیے یہ لفظ بولنے کو تیار نہیں کہ یار تو کیسی بات کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی مولا علی شیر خدا کے ساتھ فرمائی ہے، آپ کے چچا کے بیٹے۔ اور علماء سے آپ پوچھئے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ جو جناب علی کی بہن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہے، حضور نے انہیں پیغام نکاح دیا تھا۔ اگر کزن میرج میں کوئی خرابی ہوتی تو کیا رسول پاک یہ رستہ اختیار فرماتے؟ اتنی ضعف اعتقادی لوگ فٹافٹ تیار ہو جاتے ہیں، بات مان جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جناب ام ہانی کو پیغام نکاح دیا
تو حضرت ام ہانی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ نبی کا حکم ہے یا میرے لیے گنجائش بھی ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیرے لیے گنجائش بھی ہے، تجھے اجازت ہے۔ تو عرض کرنے لگی حضور میں شوہر کی خدمت تو کر سکتی ہوں، پیغمبر کی نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے حبیب نے پیغام نکاح تو دیا نا بھائی، پیغام نکاح تو ہوا نا۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام سگے چچا کی بیٹی کو پیغام نکاح دے رہے تو پھر کوئی ڈاکٹر اگر اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ کزن میرج ہوئی تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو لوگ مان کے کیسے آ جاتے؟ اعلیٰ حضرت کی جو سوچ ہے نا وہ بڑی اعلیٰ ہے، اس معاملے میں بڑی اعلیٰ ہے۔ سائنسدانوں نے آپ کے زمانے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ زمین گھومتی ہے، اور ہمارے تو لوگ، میں کئی دفعہ جو شکوہ کرتا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بخار چڑھ جاتا ہے کہ صرف ہم ہی پڑھے لکھے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی پڑھا لکھا، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ، یہ بخار ہو جاتا ہے۔ پا نہ پڑھی تے وقت نو، یہ جو انجینئر کر کے آتے ہیں نا، یہ درس نظامی پڑھے عالم سے پوچھتے ہیں آپ کی تعلیم کتنی ہے، درس نظامی کے فاضل عالم سے سوال کرتے ہیں پڑھے ہوئے کتنے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کسی کے روب میں نہیں آتے تھے، بالکل نہیں، قطعاً نہیں، روب میں نہیں آیا کرتے۔ تو سائنسدانوں نے کہہ دیا جناب زمین گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے، قلعے بنا کے زمین کے اندر ٹھونسا ہے، اور زمین اس نے کھڑی کر دی ہے۔ تو فرمایا میں سائنسدان کی بات مانوں یا اپنے رسول کی بات مانوں؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے 500 دلائل دیے اور کتاب لکھی کہ زمین ساکن ہے۔ پروفیسر حاکم علی خان تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے ٹیچر، ان کو جب جا کے کتاب دی نا اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد نے، تو وہ دوڑے آئے اور آ کے آپ کے پاس بیٹھ کے کہنے لگے مولانا کیا مسجد میں بیٹھنے والا ایک شخص بھی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ سائنسدانوں سے مقابلہ کرے؟ اتنا بڑا؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مولانا کی بات نہ کرو، یہ کہو کہ رسول اللہ کا دین اتنا تگڑا ہے کہ ہر میدان میں مقابلہ کر لیتا ہے۔ تو مضبوط نظریات، فکری طور پر مضبوط نظریات، تگڑے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آ گیا، وہ ذائچے بناتے تھے ستاروں کے، میرے نام کے ساتھ بھی کچھ لوگ پیر لکھتے ہیں، تو مجھے بھی کوئی لوگ آ کے کہتے ساڈا صاحب تے لاؤ۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ ذوف اعتقادی ہے نا لوگوں کی، سنا ہے مجھے بتائیں جی میرے لیے یہ کام صحیح ہے کہ نہیں۔ ایک استخارے کی اجازت ہے شریعت میں، باقی وہ صاحب تو لگائیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو ایک آدمی تشریف لائے تو وہ ذائچے بناتے تھے، توجہ ہے میری بات پر میرے بھائی نے؟ اعتقاد اتنا مضبوط دیا فاضل بریلوی نے، وہ ذائچے بناتے تھے۔ آ کر کے اعلیٰ حضرت کے سامنے بیٹھے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بتائیے ستاروں کی گردش کیا کہتی ہے، بارش کب ہوگی؟ کہنے لگے حضرت یہ 1 مہینہ تو نہیں ہو سکتی۔ آپ فرمانے لگے نہیں ایسے نہ کہیں، آپ کہیں کہ میرا اندازہ کہتا ہے، میرا اندازہ کہتا ہے، ورنہ رب چاہے تو ابھی بارش ہو سکتی ہے۔ آپ کیا لفظ ادا کریں کہ میرا، وہ جو اب لوٹ سے لگی ہوئی ہے نا، ہر پیر کہتا ہے جو میرے منہ سے نکل گیا سو ہو جائے گا، سارے غوث اعظم بنے بیٹھے۔ فرمایا یہ لفظ ادا نہ کرو، بلکہ یہ کہو کہ میرا اندازہ ہے کہ 1 مہینہ تک بارش نہیں ہوگی، ہاں رب چاہے تو جس وقت مرضی فرما دے۔ کہنے لگے مولانا بات آپ کی ٹھیک ہے، پر ستاروں کی بندش بتاتی ہے نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے گھڑی پہ ٹائم کیا ہوا ہے؟ کہا 12 بج گئے۔ تو آپ نے سوئی کو گھما دیا تو 2 بج گئے۔ فرمایا اب کیا ٹائم ہوا ہے؟ کہنے لگے وہ تو آپ نے سوئی گھمائی ہے۔ فرمانے لگے یہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ رب جب چاہے جس ستارے کو جہاں مرضی گھما دیا کرتا ہے۔ کہنے لگے وہ بھی ٹھیک ہے آپ کی بات، وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ستارے کہتے ہیں یہ اڑ جاتے ہیں، یہ لوگ، وہ اقبال نے بھی کہا ہے حکیم گوئٹے اڑ گیا تھا، مجھے ملتا تو میں اسے دروازہ رسول پہ جھکا دیتا۔ اڑ جاتے ہیں یہ لوگ، تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے یار میں نے تجھے سمجھایا ہے کہ ستارے اللہ کے قبضے میں ہیں، وہ جس کو چاہے جس وقت چاہے جہاں مرضی پہنچا دے، اور دلیل دی میرے اعلیٰ حضرت نے۔ فاضل بریلوی کا مقام بڑا اونچا ہے،
لیکن جب ان سے پوچھا جائے مقام کیا ہے تو کہتے ہیں میرا مقام یہ ہے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں صلی اللہ فرماتے میں گدھا ہوں رسول پاک کا، عبد ہوں نبی پاک کا، یہ اپنا مقام بتاتے۔ اس نے کہا جناب آپ دلیل دیں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بخاری مسلم میں موجود ہے، ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ جانور بھوکے مر گئے، پیاس سے جام بلب ہے سارا زمانہ، کھیتیاں خشک ہیں تو جانور بھوکے مر رہے ہیں، مہربانی کریں دعا کریں۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے تو دور دور تک آسمان پہ کالی گھٹا نہیں تھی، لیکن جب حضور نے دعا مانگ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو فرماتے ہیں ہم باہر نکلے تو ہمارے کپڑے پانی سے بھیگ چکے تھے۔ فرمایا اللہ جب چاہے اپنے محبوب کی دعا پر جس وقت چاہے بارش ہو جائے۔ کہنے لگے مولانا یہ بھی ٹھیک ہے، بات یہ بھی ٹھیک ہے، پر ستارے بتاتے ہیں کہ مہینہ نہیں ہوگی۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں، کتنے لوگ نماز استسقاء پڑھتے ہیں ہمارے زمانے میں؟ بارش کی دعائیں کتنی ہوتی ہیں؟ سارے یہی کہتے ہیں پیر نیٹ شاہ صاحب سے پوچھو بارش کب ہوگی، اسی سے فتویٰ لیتے رہتے ہیں۔ او خدا کے بندو، ہمیں حکم دیا گیا، یہ حالات خراب ہوئے تو کتنے لوگوں نے کہا ہو باہر میدان میں نکلے مل کے دعا مانگے؟ کیا سنت نہیں یہ رسول پاک کی؟ کھو گئے ہم سب لوگ، کھو گئے، بس پوچھیں گے موسمیات والوں سے کب ہوگی اور جو وہ کہہ دیں گے وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، ختم بات۔ بھائی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں مضبوط نظریات دے کے گئے، سارے بزرگ ہمیں مضبوط نظریات دے گئے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رب جب چاہے جو چاہے کر دیتا ہے۔ کہنے لگے جی میں مانتا ہوں لیکن جس طرح کہا جائے نا کہ سچ کی کمائی کرو تو کہنے بندے گل تو ٹھیک ہے پر جھوٹ تو بغیر کام نہیں چلتا۔ بھائی جب بات ٹھیک ہے تو کیوں نہیں چلتا؟ جب کہا جائے کہ صداقت کے ساتھ چلو کہتے وہ ٹھیک ہے لیکن کہا بھائی تو ٹھیک ہے تو پھر تو ماننا، پھر تو اڑ کیوں گیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو پھر ستاروں پہ آ گیا ہے، میں تجھے قدرت الہی پہ لے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا جی ستارے، تو بس پھر فاضل بریلوی بڑے مقبول تھے نا رب رسول کی بارگاہ میں۔ جب وہ 5ویں 6ٹی دفعہ بھی نہ مانا تو فرمانے لگے اچھا جاؤ پھر اٹھ کے گھر، مان ہی جاؤ گے جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے میں اٹھ کے ان کے کمرے سے جب باہر نکلا دروازہ کھولا تو باہر بارش برس رہی تھی، بارش برس رہی تھی جب میں باہر نکلا تو۔ پلٹ کر کے آیا اور آ کے کہنے لگا حضور وہ تو آپ کی کرامت ہو گئی، آپ کی کرامت ہے بارش برس رہی ہے۔ تو وہ کمپنی کی مشہوری والے لوگ نہیں تھے نا کہ اپنی کرامت دکھا کے تو کہنا چل دوسرے نو دسی جا کے دوسروں کو بتانا کہ تجھے یہاں سے فرق ہوا میرے دم سے، یہ کوئی چکر نہیں تھا۔ جب کہا نا جناب آپ کی کرامت ہو گئی، اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ میری کرامت نہیں، یہ میرا رب رسول کے وعدوں پر یقین ہے، یہ میرے ایمان کی قوت ہے، یہ میرے ایمان کی طاقت ہے، یہ قوت ہے میرے ایمان کی۔ کشتی میں بیٹھے تھے حج کرنے جا رہے تھے، طوفان آ گیا، لوگ تڑپنے لگے دعا مانگے دعا مانگے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کچھ بھی نہیں ہوگا، کشتی پار جائے گی۔ لوگ کہنے لگے آپ کرامتیں بتا رہے ہیں، آپ لوگوں کا طریقہ یہ ہے آپ کرامتوں پہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، طوفان دیکھو مد جزر کتنا ہے، جوار بھاٹا کتنا ہے، فرمایا کہہ دیا نا کچھ نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر گزری تو طوفان تھم گیا، کشتی کنارے جا لگی، لوگ پیروں میں بیٹھ گئے۔ بابا جی آپ نے کہا تھا، فرمایا میں نے نہیں کہا تھا، میں جب کشتی میں بیٹھا تھا تو وہ دعا پڑھی تھی جو میرے نبی نے سکھائی ہے، میرے رسول نے جو دعا سکھائی ہے۔ فرمایا تارے ٹوٹ سکتے ہیں، چاند گر سکتا ہے، سورج جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور نے کہا تھا، میں نے پڑھی تھی، لہذا یہ کشتی کبھی ڈوب سکتی نہیں، یہ اعتقاد تھا فرض۔ اور یہ مضبوط نظریات وہ ہمیں دے کے گئے، مضبوط پکے نظریات قدرت الہی پر، دین کے معاملے میں مضبوط فکر کے مالک تھے اعلیٰ حضرت، مضبوط۔ یہی فکر انہوں نے ہمیں ذات رسالت کے بارے میں بھی دی۔ توجہ ہے نا میری بات پر میرے دوست؟ ایک مولوی صاحب نے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں لکھا، بہت بڑا مدرسہ تھا ان کا، انہوں نے لکھا کہ نبی پاک کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا،
आला हजरत ने उन्हें खत लिखा, फरमाया मौलाना आपसे गलती हो गई। कहने लगे मैंने सही लिखा है। तो आप फरमाने लगे अगर तूने सही लिखा फिर तू काफिर हो गया। हमारे जमाने में मस्जिद का इमाम दाढ़ी मुट्ठी से छोटी कराए तो उसके पीछे लोग नमाज पढ़ते हैं, बोले? तो अगर पीर साहब कराए तो बड़ा मौलवी है ना, उसको हाथी को नहीं डालता, वो पीर बड़ा माफिया है पूरा। मैं खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में चला गया तो जो पीर साहब आए थे बहुत बड़ी गद्दी के सजा, उनकी दाढ़ी इतनी इतनी थी। तो मैंने कहा इसको आपने खत्म नबूवत की सदारत पे बिठा दिया है, इसको पहले कहें कि तू पीर बना हुआ है, रसूलुल्लाह का तरीका तो देख ले, पहले तरीका तो देख। एक तारीखी बात आला हजरत की और सुनो, समझ आ रही है मेरी बातों की मेरे भाइयों को? एक शख्स ना लंबे बाल रखे हुए थे, उसके बाल यूं बिखरे हुए थे। हुक्म यह है शरीयत का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फें आधे कंधों तक, आधे कानों तक या पूरे कानों तक या कंधों तक, इससे ज्यादा महबूब ने जुल्फें नहीं रखी। और साहिब फतावा आलमगिरी ने भी लिखा है कि मर्द अगर नीचे जुल्फे करेगा ना कंधों से तो हराम है उसके लिए। मर्द के लिए क्या है, बोल के बताइए? हराम। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये औरतों का तरीका है, और लानत है उस मर्द पर जो औरतों जैसी शक्ल बनाए, और उस औरत पर जो मर्दों जैसी शक्ल बनाए। ये नबी पाक का फरमान है, मलून कहा। तो कहा गया आला हजरत को एक शख्स ने ना लंबे बाल रखे हुए थे, तो आला हजरत से फरमाया कटवा बाल, बोलिए। कहने लगा जी मेरे पीर साहब भी रखे हुए मेरे। अल्लाह अकबर। तो तारीखी बात कही, ये रजा के नेजे की मार है कि अदुव के सीने में गार है, उसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। उसने कहा जी मेरे पीर ने भी रखे हुए हैं। तो तारीखी जुमला का आला हजरत ने, आप फरमाने लगे क्या कहा तूने, पीर ने भी रखे? फरमाया शरीयत तेरे पीर की नहीं चलेगी, शरीयत मोहम्मद मुस्तफा की चलेगी, रसूलुल्लाह की शरीयत चलेगी। तेरे पीर की शरीयत, हाँ शरीयत नबी पाक की है। पीर ने रखे हैं तो क्या बात हो, गलत काम करेगा तो माना जाएगा क्या? ये नजरिया था। तो बड़ा मौलवी था, बड़ा मदरसा था, उसने कह दिया खत्म नबूवत में कोई बात करे तो फर्क नहीं पड़ता। आला हजरत ने पहले समझाया, अब उसको कोई हाथ नहीं डालता था, तो फाजिल बरेलवी ने डाला। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लिम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दी। और फिर एक और मौलवी उठा, उसने कहा जी अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है, तो झूठ बोलने पे भी कादिर है। फाजिल बरेलवी ने समझाया, जब ना माना तो फतवा कुफर दिया। एक और उठ खड़ा हुआ, उसने कहा जैसा इल्म नबी पाक को है वैसा जानवरों पागलों सबको है। उसके गले में फूलों का हार डालना चाहिए था, दयानतदारी से बताना, फूलों का हार डालना चाहिए था। आला हज़रत ने फरमाया तू भूल गया है, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, अल्लाह ने सबसे ज्यादा इल्म अपने नबी को अता फरमाया है।